اسلام وفات پا گئے ہیں، اسی دن قیامت آئے گی، اسی دن بندے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ذرا دلیل پہ توجہ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فاکثر الصلاۃ علیہ، تم میرے اوپر جمعے کے دن درود زیادہ پڑھا کرو، فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود مجھ پہ پیش ہوتا ہے۔ توجہ رکھنا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وقد علمت، آپ پہ درود کیسے پیش ہوتا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بندہ جب وفات پا جائے تو قبر میں اس کا جسم مٹی بن جاتا ہے، حضور آپ پر درود کیسے پیش ہوگا؟ کیونکہ آپ کا وجود مٹی میں نہیں مل جائے گا۔ توجہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، خدا نے زمین پر حرام کر دیا ہے، زمین پیغمبر کے بدن کو نہیں کھاتی، زمین پیغمبر کے بدن کو، ہمارا دعویٰ پیغمبر کا بدن محفوظ ہے، میں نے حدیث پیش کی ہے کہ پیغمبر کا بدن محفوظ رہتا ہے، اس پہ جو میں نے دلیل دینی ہے ذرا اس نقطے پہ غور کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم مجھ پہ درود پڑھو گے، تمہارا درود مجھ پہ پیش ہوگا، تو صحابہ نے کیا سوال کیا؟ حضور آپ کا بدن محفوظ ہوگا؟ نہیں سمجھے؟ نقطے پہ غور کرنا۔ صحابہ نے کہا یہ بات عالم تھا، حضور کیف صلاتنا تورد علیک، حضور ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا؟ آپ کا بدن تو مٹی میں مل جائے گا۔ توجہ رکھنا، صحابہ کے علم میں تو مسئلہ نہیں، حضور بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عام آدمی دنیا سے جائے تو بدن مٹی میں مل جاتا ہے، درود کیسے پیش ہوگا؟ قاعدہ بات کے علماء اور میں عوام سے گزارش کرتا ہوں طرز استدلال پہ غور کرنا۔ حضور نے فرمایا تم درود پڑھو مجھ پہ پیش ہوتا ہے، تو صحابہ نے کیا کیا؟ حضور آپ کا بدن تو مٹی میں مل جائے گا، تو درود کیسے پیش ہوگا؟ اس کا معنی صحابہ سمجھتے تھے درود نے پیغمبر کے بدن پر پیش ہونا ہے، سمجھتے تھے پیغمبر کے بدن پہ۔ تو حضور نے کیا فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، نہ میرے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی، میرے بدن کا کھانا خدا نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے حضور یہ بدن تو سنتا ہی نہیں ہے، یہ روح پر یہ صلاۃ و سلام پیش ہوتا ہے، تو نبی جواب یہ نہ دیتے بلکہ نبی فرماتے صحابہ مسئلہ میرے بدن کا نہیں ہے، تمہارے درود تو روح پر پیش ہوتے ہیں، میری روح تو محفوظ ہوگی۔ فرمایا نہیں میرا بدن محفوظ ہوگا۔ پھر میں کہتا ہوں صحابہ کا نظریہ بھی یہ تھا درود بدن پہ پیش ہوتا ہے، پیغمبر کا نظریہ بھی یہ تھا کہ درود بدن پہ پیش ہوتا ہے۔ نبی صحابہ نے اشکال میں وجود پیغمبر کو پیش کیا ہے، نبی نے جواب میں وجود پیغمبر کو پیش کیا ہے۔ میں نبی کا بدن محفوظ ہوگا، مانا صحابہ کا اشکال یہ تھا کہ بدن نے تو سننا ہے۔ نمبر ایک دیوبند کا نظریہ پیغمبر کا بدن محفوظ ہے، میں نے حدیث پیش کی ہے۔ نمبر دو توجہ رکھنا، نبی پاک کا جسم قبر مبارک میں زندہ ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، نبی پاک نبی اللہ حی، یہ دیکھو نبی قبر میں زندہ ہے۔ نمبر تین دعویٰ، ہمارا دعویٰ ہے انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسند ابی اعلیٰ مسلم میں روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی پاک قبر میں نماز پڑھتے ہیں، ہمارا دعویٰ کو رزق ملتا ہے، یرزقون پیغمبر کو رزق بھی ملتا ہے۔ نمبر چار ہمارا دعویٰ اگر پیغمبر کی قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھے نبی خود سنتے ہیں، اگر درود سے پڑھے تو پیغمبر کے بدن مبارک پہ اس درود کو پہنچایا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا من بعید ومن صلی علیہ من بعید علمتہ، بعض روایات میں نائیا ہے فقط ابلغتہ، اگر میری قبر پہ صلاۃ پڑھو گے میں خود سنوں گا، اگر دور سے پڑھو گے تو مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ جو بند والے کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ درود و سلام تو پیغمبر کے لیے تحفہ ہے اور تحفے کا ضابطہ ہے، تو قاعدہ بات میں رہتا ہے تیرا بیٹا جدے میں رہتا ہے، وہ جدے سے کمبل دینا چاہے تو کمبل پیش نہیں کرتا، آنے والے سے کہتا ہے میرا کمبل میرے والد کی خدمت میں پیش کر دینا، یہ چادر امی کو پیش کر دینا، یہ میری گھڑی میرے بھائی کو دے دینا، لیکن جب جدے سے قاعدہ بات آئے تو پھر وہ کسی کے ہاتھ بھیجتا نہیں ہے بلکہ خود پیش کرتا ہے۔ آدمی دور سے ہدیہ دے تو پھر ہدیہ کسی کے ہاتھ بھیج دیتا ہے، اور جب آئے تو ہدیہ پیش کرتا ہے۔ جو بند والے بھی کہتے ہیں ہم جہاں زندہ ہے نبی قبر میں زندہ ہے، درود و سلام پیغمبر کے لیے تحفہ ہے،
جب یہاں سے پڑھیں گے ملائکہ کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں، اور جب پیغمبر کے جب پیغمبر کے روزے پر جائیں تو نبی کی خدمت میں درود پیش کر دیتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ جب پیغمبر پہ سلام پیش ہوتا ہے نبی کی روح کو متوجہ کر کے خدا متوجہ فرماتے ہیں، نبوت جواب بھی دیتی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کہ جو بندہ مجھ پہ سلام پڑھتا ہے خدا میں روح کو متوجہ فرما دیتے ہیں اور میں اس بندے کو جواب دے دیتا ہوں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے میرے پیغمبر کی قبر مبارک میں نبوت کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ مسند بزار میں یہ روایت موجود ہے، الخصائص الکبریٰ للسیوطی میں روایت موجود ہے۔ حضرت ذکر بن عبداللہ مزنی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم وموتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے حق میں بہتر ہے، دنیا کو چھوڑ جانا بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا تورد اعمالکم علیہ، تمہارے اعمال مجھ پہ پیش ہوتے ہیں، فما کان من حسن حمدت اللہ علیہ، اگر تمہارا عمل بہتر اور اچھا ہو میں اس کے اوپر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، فما کان من سیئ استغفرت اللہ لکم، اور اگر تمہارا عمل نیک نہ ہو تو میں وہاں قبر میں بھی خدا سے تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ میں نے اپنے ایک دعوے پر حدیث پیش کی ہے، ہمارا دعویٰ نبی زندہ، میں نے حدیث پیش کی، نماز پڑھتے ہیں میں نے حدیث پیش کی، قبر میں رزق ملتا ہے میں نے حدیث پیش کی، صلاۃ و سلام سنتے ہیں میں نے حدیث پیش کی، سلام پیش ہوتا ہے نبی جواب دیتے ہیں میں نے حدیث پیش کی، میرے پیغمبر کے روزے پہ امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں میں نے حدیث پیش کی ہے۔ جو میں نے ایک دعوے پہ روایت پیغمبر پڑھی ہے، سوال تمہارے ذمے ہے، جواب میرے ذمے ہے۔ میں بڑے اختصار سے آپ کی خدمت میں دیوبند کے نظریات پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آئے علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے۔ نمبر 1 آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ، آب حیات میرے پاس موجود ہے۔ مولانا ننوتوی اس کے صفحہ 59 پہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے، اسی وجہ سے پیغمبر کی بیویوں سے نکاح بھی نہیں ہوتا، پیغمبر قبر سے بھی تقسیم نہیں ہوتا۔ میں نے صرف علماء دیوبند کے حوالہ جات پیش کرنے ہیں، میرے کسی حوالے کو تم چیلنج کر دو میں تمہیں فی حوالہ 10,000 انعام دوں گا، اگر حوالہ غلط ہو میں 10,000 انعام تمہیں فی حوالہ پیش کروں گا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں حاشیہ بخاری حضرت شیخ محدث سہارنپوری کا موجود ہے، خطبہ صدیق اکبر کے دار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 517 میں یہ بات فرماتے ہیں والاحسن ان یقال لا يتعقبها موتا وليستمر حيا۔ مجھے حوالے یاد ہیں، میں صرف تمہیں دکھانا کتابیں چل دو وليستمر حيا۔ اللہ کے نبی قبر میں ہمیشہ زندہ ہے، نبی پر قبر مبارک میں کبھی موت نہیں آتی۔ فتاوی رشیدیہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ صفحہ 127 پہ تحریر فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے سما میں کسی کو خلاف نہیں ہے۔ مفتی رشید احمد گنگوئی کا عقیدہ انبیاء قبروں میں زندہ ہے اور انبیاء کو سما حاصل ہے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں شیخ الحسن مولانا محمود حسن دیوبندی سنن ابی داؤد کے حاشیہ صفحہ 295 پہ الانبیاء احیاء فی قبور یصلون وسائر الاحادیث الدالہ فی حیات الانبیاء، اس کی تصریح فرمائی ہے۔ یہ روایت بھی ٹھیک ہے اور یہ روایت بھی ٹھیک ہے کیونکہ دیوبند کا نظریہ ہے انبیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ آگے چلیے فضل المجہود فی حل ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ 117 حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے، صفحہ نمبر 117 پہ مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ کما ان الانبیاء علیہم السلام احیاء فی قبورہم ولا فرق بین ان یکون فوق الارض او تحت حجابها۔ اللہ کے نبی قبر میں زندہ۔ یہ حضرت محدث سہارنپوری کون ہے؟ مولانا الیاس دہلوی تبلیغی جماعت کے بانی، یہ ان کے پیر اور ان کے مرشد ان کے پیر طریقت ہے۔ دعویٰ کیا انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ۔ المحنت علی المحنت صفحہ نمبر 159 ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے۔ المحنت میں نظریہ بھی یہی ہے جس پر علماء دیوبند کے علاوہ علماء حرمین کے دعویٰ اور دستخط بھی موجود ہیں۔ آگے چلیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مشکلات القرآن صفحہ نمبر 234 میں فرماتے ہیں یستدل بہ علی حیات الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پیغمبر کی حیات بالقبر پہ استدلال کیا جا رہا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری شرح بخاری فیض الباری جلد نمبر 2 صفحہ 65 میں کہتا ہے فی رد روحی صلی اللہ علیہ وسلم حین یعلم
حين يسلم عليه صلى الله عليه وسلم ليس معناه أنه يرد روحه أي أنه يحيى في قبره بل تجيهه من ذلك الجانب إلى هذا الجانب فهو حي في كلتا الحالتين فحیات الانبیاء اعلیٰ و تم. علامہ انور شاہ کشمیری بھی فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہے. حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97 پہ یہ تحریر فرماتے ہیں. فرماتے یہی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء علیہ السلام شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں. اشرف الجواب صفحہ نمبر 321 مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں بہرحال یہ بات با اتفاق امت ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبر میں زندہ ہے. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی فتح الملم جلد صفحہ 325 سے فرماتے ہیں بدلت النصوح الصحیحہ علی حیات الانبیاء علیہم السلام. کئی احادیث اس بات سے دلالت کرتی ہیں انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہے. حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الملم اسی جلد 2 صفحہ 498 پر فرماتے ہیں قال علماؤنا والدلیل علی عدم شریعت الصلاۃ علی القبر ترک الناس آخرهم الصلاۃ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی فی قبر الشریف ولحوم الانبیاء حرام علی الارض. انبیاء کی قبروں میں زندہ ہے, انبیاء کا گوشت مٹی پہ حرام ہے. تیسرے مقام پہ فتح الملم جلد 2 صفحہ 419 پہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی کما تقرر وانه یصلی فی قبری باذان و اقامت. فرماتے نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں, اذان و اقامت کے ساتھ پڑھتے ہیں. علامہ انور علامہ شبیر احمد عثمانی کا فتح الملم میں نظریہ ہے. شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نقشی حیات صفحہ 107 پہ تعریف فرماتے ہیں حضرات علماء دیوبند انبیاء علیہ السلام کی حیات کے صرف قائل ہی نہیں بلکہ مثبت بھی ہے اور بڑے زور و شور سے اس پہ دلائل قائم فرماتے ہیں. حضرت مولانا بدر عالم مرسی رحمۃ اللہ علیہ ترجمان السنہ جلد نمبر 3 صفحہ 301 پہ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی عبادات اور نیک اعمال سے معطل نہیں رہتے بلکہ دوسروں کے درود بھی ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ان کے جسموں کو زمین نقصان نہیں پہنچاتی اور ان کو رزق بھی ملتا ہے. یہ جملہ صفات حیات کی صفات ہے. ترجمان السنہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 301 حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ سوانح افکار مولانا محمد علی جلندری صفحہ 324 میرے پاس موجود ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے انتقال فرمانے کے بعد عالم برزخ میں حیات حاصل ہے تو روح